رسولوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی جانب سے مدد کا وعدہ فرمایا. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، ہم ضرور بالضرور مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں. کہاں مدد کریں گے؟ فی الحیات الدنیا، اسی دنیاوی زندگی میں. الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم. محترم دوستوں اور بھائیو، آج ہمیں جن آیات کی تفسیر کا مختصر خلاصہ سمجھنا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم سب جانتے ہیں سورہ یاسین کا نمبر ہے. سورہ یاسین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی. چنانچہ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. صرف 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے. ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی سورہ یاسین کو حفظ کر لے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. حضور کی چاہت ہے، حضور کی تمنا ہے کہ میرا ہر امتی سورہ یاسین یاد کیا ہوا. اور ایک حدیث پاک میں حضور نے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل قرار دیا کہ سورہ یاسین پورے قرآن کا دل. بہرحال بڑی مشہور صورت بھی ہے. اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزوں میں اس کی برکتوں کی بات بھی کہی ہے. مثلا جیسے ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں رواج بھی ہے کہ سورہ یاسین کی ایسی برکت ہے کہ کسی ایسے بندے کے سامنے جو سکرات کے عالم میں ہو تلاوت کی جائے تو اگر خدا تعالیٰ کی جانب سے اسے صحت ملنے والی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صحت نصیب فرماتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ مرنے ہی والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت میں آسانی فرماتے ہیں. بہرحال اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی مشہور صورت ہے، ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ کل قیامت میں جب ہم لوگ جائیں گے اور مشرکین اور جو لوگ اللہ کے نافرمان رہیں گے وہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے. نہیں ہم نے یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، یا یہ کہ ہمارے پاس انبیاء سمجھانے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے وقتوں میں ان کے ہونٹوں کو سی دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو اور ہمارے ہونٹوں کو سی دیں گے. جیسے ہمارے علاقے میں مثل مشہور ہے، اللہ تعالیٰ ہونٹوں پر تالا لگا دیں گے. تالا لگانے کا مطلب وہی ہے، سی دیں گے. پھر زبان میں ہونٹوں میں چلنے کی اور بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، پھر بدن کے دوسرے اعضاء بولنے لگیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی. ہاتھ بولے گا کہ ان ہاتھوں سے ہم نے کیا کیا گناہ کیے تھے. آنکھیں بول پڑے گی کہ ہم نے آنکھوں سے کیا کیا غلط دیکھا تھا. کان بول پڑے کہ ہم نے غلط کیا کیا سنا تھا. تو اس وقت بندہ اپنے خود اعضاء پر لعنت بھیجے گا اور یوں کہے گا کہ بدبختوں، میں نے تم کو ہی تو جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تم کیوں خواہ میرے خلاف پول کھول رہے ہو. لیکن بہرحال اس وقت کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. خدا تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اللہ کے حکم پر یہ سارے کام ہوتے چلے جائیں گے. اللہ ہمیں نصیحت لینے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے جیسے ہم جانتے ہیں مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کے تعلق سے یہ الزام لگایا کرتے تھے. اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ یہ کلام محمد اپنی جانب سے گڑھ کر کے پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک بات یہاں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں. حضور کو مشرکین شاعر بھی کہتے تھے، جادوگر بھی کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا، اور اللہ نے شعر و شاعری کا علم واقعی نہیں دیا. یہاں سے بڑی اہم بات سمجھنی چاہیے کہ شعر و شاعری کا علم نہیں تھا تو کیا نبی کی ذات میں نقص تھا؟
بھئی اگر کسی کو شاعری آتی ہے تو واقعی وہ بڑا جانکار ہوتا ہے، کسی زبان کا ماہر ہوتا ہے، تبھی جا کر کے سمجھدار ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، تب جا کر کے اشعار بنا سکتا ہے۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری کا علم نہیں دیا ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک حضور اچھے بڑے عالم نہیں تھے، ایک علم کی حضور کے پاس گویا کہ کمی تھی، ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک سوال کو دھرا کا دھرا بنانے کے لیے، ان کے سوال کی اوقات کو ختم کرنے کے لیے جان بوجھ کر حضور کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا۔ کیا وہی اعتراض جو میں نے ابھی بیان کیا؟ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ کلام محمد اپنی طرف سے گڑھ کر کے پیش کرتے ہیں، اگر حضور کو شاعری کا علم ہوتا تو پھر ان کا یہ اعتراض مضبوط ہوتا، بھئی یہ تو پہلے سے ہی شاعر ہے، سب جانتے ہیں، اور شاعر ایسی کتابیں لکھ سکتا ہے، اسی وجہ سے لکھ رہے ہیں، تو ان کا اعتراض مضبوط ہو سکتا تھا۔ ان کے اعتراض کو ہی، ان کے اعتراض کی جان ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضور کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا، بنیاد یہ۔ لیکن دوسرے نمبر پر یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور کی ذات اقدس میں شعر و شاعری کا علم نہ ہونا حضور کی ذات میں نقص نہیں ہے۔ کیوں نقص نہیں ہے؟ ایک اصول ذہن میں رکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں کسی دوسرے کے لیے کمال کی ہوتی ہے لیکن وہی کسی اور کے لیے زوال کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے 1-2 مہینہ پہلے غالباً ہماری اپنی مسجد میں تفسیر کے درمیان یہ بات آئی تھی، مثال کے طور پر تکبر کرنا۔ تکبر کرنا ہمارے لیے تو بڑے زوال کی چیز ہے، ہم تکبر کریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، اور وہ شیطان کی صفت ہے، اس نے تکبر کیا، اسی وجہ سے ملعون بنا۔ لیکن یہی صفت تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، صفت ایک ہی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جائے تو خدا کی شان جھلکتی ہے۔ اللہ ہی کو زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے، اللہ ہی اس بات کے لائق ہے کہ وہ تکبر کرے، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے متکبر، لیکن وہی صفت ہمارے ساتھ جڑ جائے تو ہمارے لیے بہت بڑا زوال ہے۔ یا اس کی اپوزٹ ایک مثال لے لیجیے، مثلا اولاد کا ہونا۔ ہم سب جانتے ہیں انسان کے لیے اولاد کا ہونا شرف کی بات ہے، کمال کی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہی اولاد کی صفت اگر اللہ کے ساتھ جوڑ دی جائے جل جلالہ و عم نوالہ، تو جس کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ اللہ رہتا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے فخریہ انداز میں جو سورت پاک قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے اس میں وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی اولاد ہے، اور خدا کے لیے یہی کمال ہے کہ اس کے والدین بھی نہ ہو، اس کی اولاد بھی نہ ہو۔ اور ہمارے لیے کمال کیا ہے؟ ہمارے لیے کمال یہ ہے کہ ہماری اولاد ہو، ہمارے لیے فخر یہ ہے کہ ہماری اولاد ہو، اور رب کے لیے، خدا کے لیے کمال یہ ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو۔ ایسا ہی کچھ امتیاز ہمارے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بعض چیزوں میں، جیسے کل حضور کے امتیازات ہمارے سامنے آئے، ہمارے لیے 4 سے زیادہ بیویوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں، اور اللہ کے نبی کے لیے حد ہے ہی نہیں، تو ہمارے لیے 4 کی تحدید ہی ہمارے لیے کمال ہے، حضور کے لیے 4 کی تحدید سے آگے بڑھ کر کے اجازت دینا ہی حضور کے لیے کمال ہے۔ بالکل اسی طرح سے عام انسانوں کے لیے شاعر بننا کمال ہے، اور محمد الرسول اللہ کے لیے شاعر نہ ہونا ہی کمال ہے۔ حضور کا شاعر نہ ہونا کمال ہے۔ کیوں نہ ہونا کمال ہے؟ پھر وہی پرانی بات ذہن میں لائیے، اگر شاعر ہوتے تو پھر مشرکین مکہ کا اعتراض مضبوط ہو جاتا کہ تم شاعر ہے، پورا علاقہ جانتا ہے، اس وجہ سے اپنا شاعر تو ہے ہی، کتابیں تم لکھ رہے ہو۔ تو اس اعتراض کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ مشرکین مکہ میں سے ایک بندہ تھا عاص ابن وائل، وہ ایک مرتبہ حضور کے پاس کچھ جانور کی ہڈیوں کا برادہ لے کر آتا، ہڈی تھی بلکہ وہ بھی پیسی ہوئی تھی، اور وہ حضور کے سامنے لا کر کہتا ہے کہ اے محمد تم یہ کہتے ہو کہ ہم مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، دیکھو یہ جانور کی ہڈیاں ہیں، وہ گل گئی، وہ گویا کہ بالکل مٹی ریزہ ریزہ بن گئی، دھول دھبا بن گئی، یہ بتاؤ کیسے پیدا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن پاک میں یہ نازل فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، تمہیں مشکل چیز لگ رہی ہے۔ اس کی مثال اللہ نے دی ہے، اس وقت اس علاقے میں 2 درخت ایسے تھے
کہ ان دو درختوں کی ٹہنیوں کو توڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے تو آگ تیار ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کی مثال دی اور یوں فرمایا کہ دیکھو دونوں ٹہنیاں فقط ٹہنیاں ہیں، وہاں آگ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن دونوں کو ملا کر گھسنے کی وجہ سے آگ پیدا کر دیتا ہے رب تعالیٰ۔ تو یہ تو پھر بھی ہڈی ہے اس بندے کی جو جس کا پہلے وجود تھا، اس سے پھر خدا تعالیٰ کو مزید انسان یا جانور تیار کر دینا، مرے ہوئے کو پھر سے زندہ کر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت میں جہنمیوں کو کیا رزق ملے گا، کھانے کو کیا دیا جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو زقوم کھلایا جائے گا۔ زقوم ایک درخت، اس کے پھل کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ کڑوا بھی ہوتا ہے اور کانٹے دار ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کھلائیں گے۔ اور خود جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد، آگ میں جلنے کے بعد ان کا جو پیپ اور خون بہے گا، اللہ تعالیٰ وہ خود کھلانے کے لیے جہنمیوں کو پیش فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح فرمایا تھا۔ بقرعید کے موقع پر قربانی کی مناسبت سے بار بار ہمارے سامنے بات آتی رہتی ہے، اس واقعے کو تفصیلاً ذکر فرمایا۔ مختصر خلاصہ اس کا یہ کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے ہیں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ یہ سن لیجیے، ہم جو خواب دیکھتے ہیں ممکن ہے کہ سچا بھی ہو جائے، ممکن ہے کہ سچا نہ بھی ہو، ہمارا وہم، ہمارے خیالات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور وحی کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ اگرچہ وحی کا کمال درجہ نہیں ہوتا، کمال درجہ تو وہ ہے کہ جبرائیل آ کر کے وحی نازل فرمائے، لیکن نبی کا خواب بھی ایک درجے کی وحی ہوتی ہے۔ چنانچہ صبح اٹھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے گفتگو کی اور اس کے سامنے کہا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے فرزند ارجمند، میں نے دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں خواب میں، گویا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو ذبح کروں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے خدا نہ خواستہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کی رائے نہیں پوچھی۔ تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے ذبح کر دوں گا، تم راضی نہ ہو تو ذبح نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی کر لوں گا، نہیں۔ ادھر سے رب تعالیٰ کی جانب سے ایک امتحان تھا ابراہیم کا، اور ادھر ابراہیم کی جانب سے امتحان تھا اپنی نسل حضرت اسماعیل کا۔ اللہ نے خواب میں دکھا کر کے ابراہیم کا امتحان لیا۔ ڈائریکٹلی میں حکم نہیں دیتا ہوں، اور دنیا کا اس سے بڑا کیا ہمت والا کام ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو ذبح کرے، اور وہ بھی کون سی اولاد جو بڑھاپے میں جا کر کے ملی ہے۔ بڑھاپے میں جا کر کے جو اولاد ملی ہے اس کو ذبح کیا جائے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا جائے۔ اور کس وقت ذبح کیا جائے، صاحب اولاد سب جانتے ہیں۔ اولاد کے 3 روپ ہوتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے۔ ایک تو وہ جب کہ بچہ بالکل معصوم اور چھوٹا ہوتا ہے، بولنا اسے نہیں آتا، چلنا اسے نہیں آتا، وہ یا تو گود میں کھیلتا ہے یا رینگنے کی حالت میں ہوتا ہے۔ دوسرے وہ حالت میں 5, 6, 7 سال کی عمر میں ہوتا ہے، ابھی ابھی میٹھی میٹھی زبان بول رہا ہے، کبھی توتلتی زبان بولتا ہے، کبھی صاف زبان بول لیتا ہے، اور ادھر سے ادھر کو بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر کو بھاگ رہا ہے، ہم بلا رہے ادھر بھاگ رہا، کبھی آ کے ہمارے کندھے پر بیٹھ رہا ہے اور کبھی گود میں بیٹھ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ اور تیسری حالت پھر اس سے بڑا ہو جانے کے بعد کی ہوتی ہے۔ اگر ہم صحیح انداز میں صحیح نظر سے سوچیں تو ایک باپ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت وہ درمیان والی عمر میں کرتا ہے۔ جس وقت کے بیٹا کبھی گود میں کھیل رہا ہے، کبھی ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی کندھے پر چڑھ رہا ہے، کبھی ٹوپی لے کے بھیگ رہا ہے، اور کبھی داڑھی پکڑ کر کے کھینچ رہا ہے، توتلتی زبان سے بات کر رہا ہے، کسی کو صحیح زبان سے بات کرنے آ بھی گیا، یہ عمر اولاد کی سب سے زیادہ محبت کرنے کی ہوتی ہے۔ اسماعیل کی وہ عمر تھی۔ بڑھاپے میں اولاد ملی اور وہ پیار والے وقت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ قتل کرو، تو وضاحت کے ساتھ حکم نہیں دیا جا رہا، جبرائیل کو نہیں بھیجا گیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ قتل کرو۔ امتحان میں امتحان یہ کہ خواب میں بس بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ کیا پتا ابراہیم یہ تو کہیں نہ کہہ دے کہ وضاحت کے ساتھ تو اللہ نے حکم نہیں آیا، خواب آیا ہے، دیکھا جائے گا، حکم آنے تک انتظار کریں گے، نہیں۔ امتحان میں کھڑے کھڑے اترے، ٹھیک ہے میرے رب کا حکم مانوں گا اور اپنے بیٹے کو میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جیسے میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے، میں بھی تھوڑا اپنے بیٹے کا امتحان لے لوں۔ اس کی شان کا بھی تو پتا تھا نا، فراست نبوی سے اسماعیل کی شان بھی تو حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ میرے بیٹے کی بھی کوئی معمولی شان نہیں، یہ بھی آگے چل کے بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ تو پوچھ لیا بیٹے سے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بتائیے تو صحیح تمہارا خیال کیا ہے۔ فٹ سے بیٹے نے جواب دیا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے کر گزریے،
افعل کا ترجمہ یہ کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ بے فکر رہیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر ساتھ میں لے کر کے گئے، وہاں ذبح کرنا چاہ رہے تھے، چھری نہیں چل رہی تھی. بیٹے نے خوب کہا کہ ابا جان محبت پدری طاقت لگانے سے آڑ آ رہی ہے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے. چنانچہ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیا اور نہ دیکھتے ہوئے جو زور سے چھری چلائی تو پھر گردن کٹ گئی. تو حضرت ابراہیم کی نظر میں تو اپنے بیٹے ہی کو انہوں نے کاٹا، وہ تو فرشتے کا کام ہے. پھر جب پٹی کھول کر کے دیکھتے ہیں تو اسماعیل قریب میں کھڑا ہوا ہے اور وہاں دیکھا کہ جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لائے تھے، وہ دمبا ذبح ہو گیا. تو وہ تو فرشتے کا کام تھا، آنن فانن ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ابراہیم تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا تلوار اٹھاؤ، اپنی چاقو اٹھاؤ، میں تمہارے بیٹے کو نکال رہا ہوں اور جو ہے دمبے کو سلا رہا ہوں. وہ فرشتے کا کام ہے، آنن فانن. 1 سیکنڈ کا 1000 حصے کرو تو اس سے پہلے یوں جھٹ سے کام ہوتے ہیں. یوں اسماعیل کو نکالا، یوں دمبے کو سلا دیا، حضرت ابراہیم نے یوں چھری کو ماری. تو وہ واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ دیکھیں بعض ہی اعمال ہیں ہم لوگوں کے لیے، بعض ہی اعمال ہیں کہ جو ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور نبی سے متعلق رکھتے ہیں اور وہ ہمارے لیے بھی واجب اور فرض ہیں. ان میں سے یہ ایک عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے، قربانی والا عمل. حضرت ابراہیم کے عمل کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے وہ کام فرض قرار نہیں دیا، ہمارے لیے بھی، امت محمدیہ کے لیے بھی اس کام کو واجب قرار دے دیا. انہی کی یاد میں ہم بقرعید کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں. ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. وہ واقعہ باری تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک عجیب گھناؤ نے جملے کا جواب دیا. مشرکین یہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. کہتے بھی تھے تو بیٹیاں کہتے تھے، بیٹے بھی نہیں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ کتنے کم بخت ہے یہ لوگ، یہ خود اپنی ذات کے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے. پاگل کہیں کہ بیٹی ہو بھی جاتی ہے تو زندہ اسے دفن کر دیتے ہیں، اور اللہ کے لیے پسند بھی کر رہے تو بیٹیوں کو پسند کر رہے ہیں. کتنی بڑی ناانصافی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز میں ان کے قول کا انکار فرمایا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ فرمایا، کس طرح سے ایک لمبے عرصے تک ان کو بیماری رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے شفا نصیب فرمائی. اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا تھا، اس کے بعد اولاد بھی نصیب فرما دی، پھر دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت نصیب فرمائی وغیرہ. ایک لمبا طویل قصہ ہے، وہ ہماری تعالیٰ نے بیان فرما دیا. آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور کافر کی مثال دی ہے. ایمان والے اور کافر، ان دونوں کے درمیان کی مثال اللہ نے بڑی پیاری یہ دی ہے کہ کافر کی مثال ایسے غلام کی طرح ہے جو 2 4 5 7 10 لوگوں کا غلام. کبھی اس آقا نے بلایا تھا اس کی طرف گئے کہ وہاں کام کیے کہ نہیں کیے، دوسرے آقا نے بلا لیا ادھر چلے گئے. اس کا کام کیے کہ نہیں، تیسرے آقا نے بلا لیا، پھر چوتھے نے بلا لیا، پھر پہلے نے بلا لیا، پھر 5ویں نے بلا لیا. ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے، کسی ایک کا کام بھی دل جمعی سے کر نہیں سکتا. یہ ہے کافر کی مثال. اور مسلمان کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا آقا صرف ایک ہو، اور وہ ہمارا آقا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہے. ہماری گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی. یہی ہمارا مزاج بھی ہے، یہی ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمیں ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. حقیقت میں بھی نہ جھکے اور ناحق بات پر کسی اور کی فرما برداری کر کے معنوی اعتبار سے بھی کسی اور کے سامنے ہم نہ جھکیں. غلط بول رہا ہے لیکن ظالم ہے، اس وجہ سے آمنا صدقنا، ٹھیک ہے صاحب گبو گبو، تو ہم نے اس کو اپنا بھگوان بنا لیا. ٹھیک ہے ہم اس کے سامنے سجدہ نہ کرتے ہو لیکن ایک درجے میں وہ ہمارا بھگوان ہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باری تعالیٰ کی کچھ اہم ترین صفات بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. دوسری صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا عالم ہے، اللہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہی کے پاس مغفرت کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مغفرت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے پاس توبہ کی قبولیت کے خزانے ہیں، اللہ ہی توبہ قبول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی سزا دینے کا مالک ہے، جس کو چاہے جتنی چاہے جیسی چاہے سزا دے سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ساری طاقتوں کے خزانے ہیں، سب سے زیادہ طاقت کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے، رسولوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی جانب سے مدد کا وعدہ فرمایا. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، ہم ضرور بالضرور مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں. کہاں مدد کریں گے؟ فی الحیات الدنیا، اسی دنیاوی زندگی میں.
مدد کریں گے کا مطلب وہاں آخرت میں مدد کریں گے نہیں، وضاحت سے اللہ نے فرمایا اسی دنیا کی بات ہم کر رہے ہیں، ضرور مدد کریں گے. اور کس کی مدد کریں گے؟ رسولوں کی بھی مدد کریں گے، مومنوں کی بھی مدد کریں گے، اسی دنیا میں مدد کریں گے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بطور خاص فلسطین کا معاملہ آج کل ہے، تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آخر اللہ کی مدد کب آنے والی ہے، اتنا بیچارے پریشان ہیں، 60-70 ہزار بیچارے مر گئے، اور بچے بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو پرانے بوڑھوں کا دیکھیں، پرانے زمانے میں علم اگرچہ کم رہا ہو، دینی علم کی اگر بات کی جائے تو، لیکن بعض چیزیں ان کی بڑی خوبصورت ہیں. بولا جاتا ہے نا 100 سنار کی 1 لوہار کی، تو ایسے لوہار کی بعض باتیں انہوں نے پیش کی. جیسے یہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی. بالکل پرفیکٹ جملہ ہے، 100% صحیح جملہ ہے. تو خدا تعالیٰ جانتا ہے کب کس کے پاس کب مدد بھیجنی ہے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی جلدی مدد آئی کیا گزری ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا گزری ہے؟ حضور کی پریشانیاں، حضور کی مصیبتیں. تو حضور کی مصیبت کے مقابلے میں یہ ایک فلسطین، ایسے کروڑوں فلسطینیوں کی مصیبتیں ایک طرف، حضور کی اکیلے کی پریشانی اور مصیبت ایک طرف. اس کے بعد کہیں ہجرت ہوئی 13 سال کے بعد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں مدد بھیجی ہے. جتنی باتیں تفسیر کے ذریعے سے ہمارے درمیان آئی ہے، ان سب پر ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.